بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھائیوں. میرے خیال میں جتنے اچھی طرح مولانا صاحب نے آپ سب لوگوں کو سمجھایا، مجھے سمجھایا، تو میرے خیال میں میرے پاس تو الفاظ نہیں. مجھے تو خود ان کی بات کا انداز اور جس طرح سمجھا رہے تھے بہت زیادہ پسند آیا اور مزہ آ رہا تھا ان کی باتیں سننے میں. میں تو یہاں پہ ہماری جماعت ہے جمشید بھائی، ان سے میں ملنے آیا تھا. ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، میرا کافی تعلق ہے ان سے. تو یہ اللہ کے راستے میں نکلے تھے، ہم نے کہا ہم بھی جائیں، ان سے ملیں، تھوڑی سی دعائیں لیں اپنے لیے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اچھی طرح انہوں نے سمجھا دی. میرے پاس خیر اتنے الفاظ تو نہیں ہے بولنے کے لیے، لیکن ایک بات میں لازمی آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کرکٹ کے ذریعے مجھے پوری دنیا گھمائی. کالے پیلے ہر قسم کے لوگوں میں، امیر ہو غریب ہو، ہر قسم کے لوگوں کے بیچ میں اللہ نے مجھے توفیق دی بیٹھنے کی، ان سے ملا. لیکن آپ یقین کریں میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی صرف تنخواہ کوئی 2 سے 2,500 روپے تنخواہ ہوگی، 5-6 بچے ہوں گے، اور آپ یقین کریں کہ ان کی زندگی اتنی زبردست اور اتنی سکون والی زندگی. آج کل کے دور میں 2-2,500 روپے والا بندہ، 5-6 بچے، سمجھ نہیں آتا کہ بندہ کس طرح اسکول بھی جاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں 3 وقت کا، اور کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو. اس کی وجہ صرف اور صرف جو مجھے نظر آئی، ان کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے 2-2,500 روپے میں اتنی برکت ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مزے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. تو جس کی زندگی میں دین ہے، پورا کا پورا دین ہے، وہ زندگی سب سے خوبصورت ترین زندگی، وہ اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی ہے. اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہے، اس کی زندگی جانور سے بھی بدتر زندگی ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں خود بھی پٹھان کا تو یہ مشہور ہے نا کہ نماز پڑھتے ہیں، کام سارے کرتے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑتے. 3-4 وقت نماز میں بھی پہلے پڑھا کرتا تھا. تو میرے کافی عرصے سے میرے ایاز بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں، یہ میرے گھر بڑا آیا کرتے تھے، تو میں ان کو بگا دیتا تھا یا چوکیدار وغیرہ سے منع کرا دیتا تھا. تو ایک دفعہ محلے میں ٹیپ بال کھیلتے ہوئے ان کے ہاتھ میں آئی گیا، تو ان کے ساتھ میں بیٹھا، خیر ان کی بات سنی ہے، ان سے میں بالکل بھاگتا تھا، دور بھاگتا تھا. تو ان کے ساتھ جب میں نے بات ان کی، بیٹے تصویریں نہ کھینچے موبائل سے، بیٹھ جاؤ. تو ان کے ساتھ خیر جب میں بیٹھا ان کی باتیں سنی مجھے اس دن یہ احساس ہو گیا تھا کہ شاید افریدی تم نے کل مرنا بھی ہے، اور تم اپنے ساتھ لے کے کیا جاؤ گے. تو یہ چیزیں بار بار جب سے میری ان کی ملاقات ہوئی، یہ چیزیں میرے ذہن میں گھومتی تھی یار کہ واقعی میں کل مروں گا، میں اپنے ساتھ کرکٹ یہ چھکے چوکے تو لے کے نہیں جاؤں گا جو کبھی کبھار لگتے ہیں مجھ سے، یہ تو میں اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کے جاؤں گا، نہ اس کے سوالات ہونے مجھ سے قبر میں. میرے اعمال کام آئیں گے وہاں. تو جو روح کی غذا ہے وہ عبادت ہے، اور روح اسی نے جوابات دینے ہیں. تو میں نے کرکٹ تو کام نہیں آئے گی میری وہاں پہ. تو بہتر یہ ہے کہ پھر خیر ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی، ان کے ساتھ 3 دن کے لیے چلے گئے، 1 دن کے لیے چلے گئے، بزرگوں میں جا کے بیٹھے، اچھی محفلوں میں. ابھی یہ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس محفل کا حصہ بنایا. یہ کوئی چھوٹی محفل نہیں ہے، یہ بہت بڑی محفل ہے. تو اس طرح کی محفلوں میں جانا شروع کیا میں نے. تو آہستہ آہستہ سے مجھے خود اپنے آپ میں تھوڑا سا فرق نظر آنے لگا، تھوڑے سیدھے راستے کی طرف آیا. کوشش کرتا ہوں کہ 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں پوری کہ جو بھی ہو، اور اچھے اچھے لوگوں میں، اچھے بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، ان سے دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو اللہ والے لوگ، جو اللہ، میں تو ان کو سچی بات ہے فرشتے کہتا ہوں، جو اللہ کے راستے میں گھر سے نکل کے بیگم بچوں کو چھوڑ کے، اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، انہیں تو میں فرشتے کہتا ہوں. اور یہ میری مثال دے رہے ہیں کہ میں تو خیر ایک بہت ہی گناہ گار آدمی ہوں. اگر پوچھ رہے ہیں تو سعید انور سے پوچھیں، جنید جمشید سے پوچھیں، جن کا ذریعہ ہی کرکٹ یا جن کا ذریعہ ہی موسیقی تھا، ان کی زندگی میں کیا فرق پڑا ہے. یہ تو ان سے جا کے پوچھیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی زندگی میں کیا فرق پڑا ہے دین پہ چلنے سے. جو اپنے گھر بار کے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کے مسجد کی چٹائیوں پہ جا کے سوتے ہیں، یہ تو ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کو اس دین سے کیا مزہ آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کی طرف چلتے ہیں تو اللہ آپ کو اسی دنیا میں دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھ تو میری طرف آ رہا ہے، یہ لے. صرف یقین کیے، یقین بنانا ہے ہم نے اپنا. وہ یقین یہی ہے، ہمارا یقین صرف بنا ہے پیسے کے اوپر، کہ جو کچھ ہوتا ہے پیسے سے ہوتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے پیسہ ضرورت ہے، حلال طریقے سے ہو تو بہت اچھا ہے. پیسہ ضرورت ہے، کوئی فرض نہیں ہے ہم پہ. ہے تو شکر ہے، نہیں ہے تب بھی شکر ہے. ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں. جو کچھ ہونا ہے، ابھی بہت سارے یہاں پہ بچے ایسے ہیں، لوگ ایسے ہیں جو میری وجہ سے اس مسجد میں آئے ہیں، یہ مجھے پتا ہے میری وجہ سے، لیکن میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں. مل لیں گے، ملاقات ملا لیں گے، چلا جاؤں گا. میں اپنی نیت یہ کر کے آئے کہ میں نے مسجد جانا ہے، صرف اللہ کی وجہ سے جانا ہے. مسجدوں میں اللہ کی وجہ سے آیا کریں، شخصیات کی وجہ سے. میں کیا ہوں؟ میں تو خود ایک بہت بڑا گناہ گار آدمی ہوں یار.
تو میری وجہ سے کیا مسجد میں، اللہ کی وجہ سے مسجد میں آیا کریں. یہ جو بزرگ آئے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ملیں، ان سے بات کریں، کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں ان سے آ کے پوچھیں، ان سے ان کی زندگی کا ایکسپیرینس پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے. تو انشاءاللہ آپ سارے حضرات کوشش کریں. ابھی میرے خیال میں لاہور میں اجتماع بھی ہے. کب سے شروع ہے؟ 12 سے انشاءاللہ لاہور میں اجتماع بھی ہے. میری بھی کوشش ہے اللہ کرے ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ نہ جاؤں، نکل جاؤں اجتماع میں انشاءاللہ 3 دن کے لیے لاہور. اور انشاءاللہ ارادہ میرا، میں نے تو مجھے تو یہ ایریا بہت پسند آیا. انشاءاللہ میرا امید ہے کہ یہاں سے انشاءاللہ تین دن کے لیے لازمی جماعت لے کے، میں خود اپنی کی جماعت لے کے یہاں لازمی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ 3 دن گزاروں گا. لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے کہ بھئی یہاں سے بھی تو جماعتیں نکلنی چاہیے نا. یہاں سے اللہ کے راستے میں لوگ نکلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ بھئی ہم جائیں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو اب سارے حضرات کوشش کریں گے انشاءاللہ اس چیز کی. بھائی انشاءاللہ دعا کریں. تو بھوک بھی لگ رہی ہے نا، کھانا بھی کھانا ہے. تشکیل یہ کرا